اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ نے ہدایت بشریت کے لیے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا اور ان کو ہدایت بشریت کے لیے اس کائنات میں بھیجا۔ پھر خداوند عالم نے سب سے آخر میں ہدایت بشریت کے لیے ہمارے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا۔ پیغمبر اسلام 27 رجب المرجب کو مبعوث برسالت ہوئے اور انہوں نے ہدایت بشریت کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو انہوں نے نصارہ نجران کے لیے بھی ہدایت بشریت کے لیے وفد بھیجا اور انہوں نے ادھر سے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دین اسلام حق پر ہے یا نہیں ہے، چند 40 آدمیوں کا ایک وفد مدینہ کی طرف بھیجا۔ اور جب وہ مدینہ کے قریب آئے تو انہوں نے لباس فاخرہ زیبتاً کیا، سونے چاندی سے بنے ہوئے لباس کو پہننے کے بعد مدینہ میں تشریف لائے۔ پیغمبر اسلام مدینہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جیسے پیغمبر اسلام نے ان کو دیکھا کہ سونے چاندی سے بنے ہوئے لباس زیبتاً کیے ہوئے ہیں تو پیغمبر اسلام نے ان کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ باہر تشریف لائے اور لانے کے بعد راستے مولا کائنات ملے۔ مولا کائنات نے کہا کہ کیونکہ تم نے سونے چاندی کے کپڑے زیبتاً کیے ہوئے ہیں اسی لیے پیغمبر اسلام نے تمہاری طرف سے منہ پھیر لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لباس تبدیل کیا اور لباس تبدیل کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے۔ پیغمبر اسلام نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے انہیں دعوت اسلام دی۔ جب انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر جناب عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے یہاں کوئی باپ نہیں ہے تو جناب آدم اور جناب حوا تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے انہوں کو بھی خداوند عالم کا بیٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو خداوند عالم کی طرف سے آیت نازل ہوئی، فَمَنْ جَحَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے رسول، اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ عیسائی تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر ہم خلوص دل سے خداوند عالم کی بارگاہ میں مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت قرار دیتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے اگلے دن صبح کو ابنانا کی جگہ پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، اور نسانہ کی جگہ پر جناب فاطمہ زہرا کو اپنے ساتھ لیا، اور انفسنا کی جگہ پر مولا کائنات کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ چھوٹا سا نورانی اور مقدس قافلہ میدان مباہلہ کی طرف چلا۔ لیکن اس آیت کے اندر غور کرنے کی بات ہے کہ جس طرح خداوند عالم نے نسانہ کو ابنانا اور انفسنا کے درمیان میں رکھا، اسی طرح پیغمبر اسلام جب مباہلے کی طرف بڑھے تو پیغمبر اسلام نے بھی یہی ترتیب اپنائی۔ آگے آگے پیغمبر اسلام ہیں، گود میں امام حسین تشریف فرما ہیں اور انگلی پکڑے ہوئے امام حسن چل رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے مولا کائنات چل رہے ہیں۔ یعنی جس طرح آیت کے اندر خداوند عالم نے نسانہ کو انفسنا اور ابنانا کے درمیان میں رکھا، اسی طرح پیغمبر اسلام نے بھی جناب فاطمہ زہرا کو امام حسن اور مولا کائنات کے درمیان میں رکھا۔ یہ چھوٹا سا نورانی قافلہ چلنے کے بعد جب اس مقام پر پہنچا کہ جہاں پر مباہلہ ہونے والا تھا، تو جیسے ہی عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری نے اور ان کے جو سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے ان مقدس قافلے کو، اس نورانی قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، تو ایک مرتبہ ان کا سب سے بڑا عالم چینک کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے۔ میں کہوں گا اے نصارہ نجران، پہاڑ تو پہاڑ یہ تو وہ ہیں کہ اگر چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، اگر سورج کی طرف اشارہ کر دیں تو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے، اور اگر ستاروں کو اشارہ کر دیں
تو ستارہ انہی کے دروازے پر سجدہ کرتا ہوا نظر آئے۔ انہوں نے اس کے بعد مباہلہ نہیں کیا اور ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ٹیکس دے کر اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ ٹیکس دینے میں اپنا فائدہ سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان مقدس ہستیوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو خدا کی قسم قیامت تک اس سرزمین پر عیسائیوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور یہ دوسری شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی کرامت اور ان کے نورانی چہروں کا کہ جنہیں دیکھ کر نصارہ نجران نے بھی کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ ہے عید مباہلہ۔ اور ناظرین کرام، اس آیت کے اندر خداوند عالم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نسانہ، جو جمع ہے نساء کی، یعنی خداوند عالم نے اس آیت کے اندر لفظ جمع استعمال کیا ہے اور پیغمبر اسلام اپنے ساتھ لے کر چلے ہیں صرف جناب فاطمہ زہرا کو، جبکہ جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر مباہلہ ہونے والا تھا اور مباہلے میں فقط شرط یہ تھی کہ وہی جا سکتے ہیں کہ جو صادق ہوں، جو صدیقہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پیغمبر اسلام کی اور بھی خواتین وہاں پر تشریف فرما تھیں اور بھی ازواج وہاں پر تھیں، لیکن پیغمبر اسلام کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے بلکہ اپنے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کو ہی ساتھ لے کر گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرط تھی کہ جو صادق ہو، صدیق ہو، اسی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور وہی دعا کر سکتا ہے، وہی بد دعا کر سکتا ہے، وہی جھوٹوں پر لعنت کر سکتا ہے۔ اور جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو وہ کیسے دوسروں پر لعنت کر سکتا ہے؟ اسی لیے پیغمبر اسلام اپنے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کو ساتھ لے کر گئے۔ اس دن کے چند اعمال ہیں۔ اس دن انسان کو چاہیے کہ غسل کرے اور روزہ رکھے، اور اس دن کی نماز عید غدیر والی نماز ہے، یعنی ظہر سے چند لمحہ پہلے غسل کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز ہے جس میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اس کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت فرمائے۔ لیکن آیت الکرسی میں جو عید غدیر والی نماز ہے اس میں آدھی آیت الکرسی پڑھنی ہے، لیکن اس میں پوری آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اس دن میں چاہیے کہ انسان زیارت امین اللہ پڑھے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت پڑھے، امام حسن علیہ السلام کی زیارت پڑھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اس دن میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن ہمیں تمام مومنین اور مومنات کو اس دن اچھے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور خداوند عالم تمام مومنین اور مومنات کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔